दोस्तों, आज نیوزی لینڈ اور پاکستان کے بیچ ہونے والے میچ کی منسوخی کے بعد ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی جب اچانک سے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے یہ کہا کہ وہ یہ میچ نہیں کھیلے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اب اپنے وطن واپس جائیں گے۔ دوستوں، جیسے ہی یہ نیوز عمران خان کو دی گئی جو کہ تاجکستان میں شنگھائی فورم کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں، تو انہوں نے فوراً نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کو کال کر کے التجا کی کہ پلیز آپ یہ میچ منسوخ نہ کریں، لیکن نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ تو ناظرین، ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے اس میچ کو منسوخ کرنا پڑا؟ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کے کیمپ میں 2-3 کرونا کیسز آ گئے ہیں، جس کے بعد یہ جواز بنایا گیا کہ پاکستان کے محمد نواز کرونا پازیٹیو ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا گیا بایو سیکیور ببل میں کچھ مسئلہ ہے۔ لیکن صورتحال تو تب پلٹی جب سارے نیوز چینل پر یہ خبریں گردش کرنے لگی کہ کوئی تھریٹ کال نیوزی لینڈ کی ٹیم کو موصول ہوئی ہے، جس کے بعد انہوں نے فوراً سے پاکستان سے روانہ ہونے کا ارادہ کر لیا ہے۔ لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ پچھلے 10 دنوں سے پورا اسلام آباد اور راول پنڈی مفلوج ہے۔ پی ایم کے لیول سے زیادہ سیکیورٹی سنائپر ہر 20 کلومیٹر پر ایک فوجی تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود کون سا تھریٹ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پریشان کر رہا تھا؟ دوستوں، کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کسی کولڈ وار کا آؤٹ کم ہے۔ ہو سکتا ہے بیرونی طاقتیں اس چیز کو پسند نہیں کر رہی کہ پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ کیا یہ ایک سازش ہے یا پھر واقعی ہی کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ اس بات کا انکشاف وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایک پریس کانفرنس میں کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی کال موصول ہی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھا۔ اتنا زیادہ سیکیورٹی کا انتظام کسی بھی ٹیم کے لیے کبھی نہیں کیا گیا جتنا نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پرووائڈ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دستانے پہنے ہاتھوں نے سازش کی ہے۔ پاکستان کے سارے بڑے کرکٹر اس سارے واقعے کی مذمت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس کو سازش کا نام دے رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی ہی سیکیورٹی تھریٹ سے۔ لیکن دوستوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کا بھی پاکستان کے ساتھ میچ ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ یہ میچ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ لیکن دوستوں، نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا نیوزی لینڈ کی اس حرکت کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جانی چاہیے ہے یا پھر ان کو یوں ہی اس ملک سے جانے دینا چاہیے ہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے نشان کو پریس کرنا مت بھولیں۔